ہندوستان سے اب دینی مدرسوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہندوستان میں اب دینی مدرسے بند کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور آپ مسلم ہیں تو یہ خبر آپ کو دہلا دے گی۔ یہ خبر بہت زیادہ چونکانے والی ہے۔ یہ خبر آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ ہندوستان میں اب دینی مدرسے نہیں رہیں گے۔ ہندوستان سے دینی مدرسوں کو ختم کرنے کے لیے روزانہ ہائی کورٹ میں 2.5 گھنٹے بحث چل رہی ہے۔ جی ہاں، میں مدرسوں کی بات کر رہا ہوں۔ شاید کہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہوگا، اسی مدرسے کی بات کر رہا ہوں جس مدرسے میں قال اللہ اور قال الرسول کے نغمے پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی مدرسے کی بات کر رہا ہوں جس مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی مدرسے کی بات کر رہا ہوں جس مدرسے کے ذریعے ہمیں اچھے سے اچھے قاری دیکھنے کو ملتے ہیں، اچھے سے اچھے عالم دیکھنے کو ملتے ہیں، اچھے سے اچھے مفتی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب انہی مدرسوں کو ہندوستان سے ختم کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کو مکمل اسپین بنانے کی تیاری بن چکی ہے۔ آپ قانون سن لیں کہ ہندوستان میں کیا کیا قانون پاس ہو چکے ہیں۔ 14 سال تک کے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دینا لازم ہے۔ اب آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن بھی نہیں دلوا سکتے ہیں۔ جو حضرات اپنے بچوں کو ٹیوشن مسجد کے امام کو بلوا کر صبح اور شام دلواتے تھے، اب وہ لوگ بھی ساودھان ہو جائیں کہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ 15 سال سے نیچے کے بچوں کو ٹیوشن دلوانا یہ جرم ہے۔ اس پہ بھی پابندی لگ چکی ہے۔ اب ہندوستان میں دینی مدرسے نہیں رہیں گے۔ یہ بہت بھیانک دور بننے والا، یہ بہت بڑی خبر ہے ہم قوم مسلم کے لیے، اور صدمے کی بھی بات ہے، اور آنے والا وقت بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، جب ہندوستان میں مدرسے نہیں رہیں گے تو قوم مسلم کے بچے دین کہاں جا کے سیکھیں گے؟ اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ سمجھ لیجیے کہ ایک اندھا ہے۔ اندھا اس لیے ہے کہ علم جو ہے وہ نور ہوتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان اچھے اور برے کی تمیز پیدا کر پاتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان حرام و حلال میں فرق محسوس کرتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان اپنے اور غیروں کو پہچانتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان ایمان اور عقیدے کی پہچان کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو ایرو غیرو نتھو خیرو کوئی بھی آ کے اسے ٹھگ کر چلا جائے گا۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ تاریکی میں جا کر کبھی بیٹھ کر سوچیں تو صحیح، جب ہندوستان میں مدرسے نہیں ہوں گے تو قوم مسلم کے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ ابھی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا فیوچر بالکل تاریک نظر آ رہا ہے، ان کا مستقبل بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اس ہندوستان میں، لیکن مسلمان اس بات سے بے خبر ہے۔ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کیا پروپیگنڈا تیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بس مسلمان اپنی زندگی میں مست ہے، مسلمان بس اپنا تعلق اپنے گھر سے رکھ رہا ہے اور چوراہے سے رکھ رہا ہے، اس کے علاوہ اپنے بچوں کے فیوچر سے نہیں رکھ رہا ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو اس بات سے ابھی بھی بے خبر ہوں گے کہ ہندوستان میں دینی مدرسوں کو ختم کرنے کی بات چل رہی، وہ بھی 2.5 گھنٹے کورٹ میں بحث چل رہی۔ میرے قوم کے مسلمانوں اور نوجوانوں، اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، ورنہ اس ہندوستان کی زمین پہ ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ لیکن میں کس قوم مسلم کے نوجوان سے بات کر رہا ہوں؟ اس قوم مسلم کے نوجوان سے بات کر رہا ہوں جو منور فاروقی جو بگ باس میں ونر بنا، اس کے ویلکم اور استقبال کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے۔ ارے منور فاروقی کیا 2-4 کو مسلمان بنا کر آیا تھا؟ ارے منور فاروقی کیا 2-4 کو سنتوں کے راستے کا مسافر بنا دیا تھا؟ ارے منور فاروقی کیا کر کے آیا تھا جس کے استقبال کے لیے، جس کے ویلکم کے لیے آپ لوگ گئے تھے؟ کیا منور فاروقی 2-4 کو سجدوں کا پابند بنا دیا تھا؟ کیا منور فاروقی نے 2-4 کو نمازی بنا دیا، 2-4 کو قرآن کا قاری بنا دیا؟ آخر منور فاروقی نے ایسا کون سا کام کیا، ایسا کون سا عمل کیا جس کے استقبال کے لیے آپ لوگ وہاں چلے گئے؟ ارے صاحب، ارے میرے قوم کے نوجوانوں، آپ کو ہوش نہیں ہے؟ آپ کی عقل گھاس چرنے کے لیے گئی ہے؟ آپ کس خیال میں جی رہے ہیں؟ ایسے شخص کا استقبال کرنے کے لیے آپ گئے جس کو یہ نہیں پتا ہے کہ سنت کیا ہے، جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ حدیث کیا ہے، جو بگ باس میں جا کر اسلام کا خون کر رہا ہے، جو شریعت کا خون کر رہا ہے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان اس کا استقبال کر رہے ہیں، ہمارے قوم کے نوجوان اس کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ جو بگ باس میں جا کر ناچ گانے کرتا ہے، سنگنگ کرتا ہے، جو بگ باس میں جا کر ڈرامے کرتا ہے،
آج قوم مسلم کا وقت اتنا بھی برا ہو چکا ہے کہ وہ سنگنگ کرنے والوں کا، ڈانس کرنے والوں کا، ڈرامہ کرنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان بن چکے ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، اس سے برے دن ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے لو۔ اگر آپ اس طرح کا عمل کرتے رہو گے تو آپ کو مٹا کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ کو کچھ پتا ہے کہ مدرسوں سے ہمیں کیا نہیں کچھ ملتا ہے؟ ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہماری مسجد کے لیے امام مدرسے سے آتے ہیں۔ آخر یہ جو بڑے بڑے علماء کی آپ تقریر سنتے ہیں، جن کے تقاریر کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ کہیں اور تیار نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ مدرسے میں مدرسین تیار کرتے ہیں۔ یہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں مدرسوں سے قاضی مل جاتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے مدرسے سے ہمیں مفتی ملتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے مدرسے سے تو ہمیں عالم ملتے ہیں، امام ملتے ہیں، حافظ ملتے ہیں تراویح سنانے کے لیے۔ آخر مدرسہ ہمیں دیتا کیا نہیں ہے صاحب؟ ہمیں عقیدہ کی حفاظت کرنے کے لیے مدرسہ امام دیتا ہے، ہمیں ایمان و عقیدہ کی حفاظت کرنے کے لیے مدرسہ ہمیں مفتی دیتا ہے، عالم دیتا ہے۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح، جب وہ مدرسہ ہندوستان سے ختم کر دیا جائے گا تو ایمان و عقیدہ کا کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہی دور چلتا رہا تو آنے والے وقت میں لوگ مذہب بھول جائیں گے، آنے والے وقت میں لوگ اپنے نبی کا نام بھی بھول جائیں گے۔ اس وقت سارے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اس وقت سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہندوستان سے دینی مدرسوں کو ختم کرنے کی باتیں چل رہی، سازشیں چل رہی ہے، ہم سب کو اس کے خلاف قدم سے قدم بڑھا کے چلنا ہوگا۔ ہم سب کو ایک ساتھ مل کر اس قانون کو پاس ہونے سے روکنا ہوگا، ورنہ میرے قوم کے لوگوں، اگر ہم لوگ غفلت میں زندگی گزارتے رہیں گے تو وہی حال ہوگا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ رہ جائے گی۔ تمہاری داستانوں میں مجھے معلوم ہے کہ میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر واپس چلی آئے گی۔ اب بھی وقت ہے، ادھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ آنے والی نسلیں اجالوں کو ترس جائے گی۔